اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا ہندوازم اور اسلام۔ تو آج کا ہمارا بیان ہے وہ فرشتوں کے متعلق ہے۔ اسلام میں فرشتوں کا تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو کہ عام طور پر ہمیں دکھائی نہیں دیتے اور ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ نورانی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو انسان کی طرح اختیار سے نہیں نوازا گیا اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف فرائض سونپ رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبران خدا پر وحی لے کر آتے تھے۔ ہندو مت میں فرشتوں کا جو تصور ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ہندو مت میں فرشتوں کا کوئی تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، تاہم ان میں کسی قسم کی برتر اور طاقتور مخلوق کا تصور موجود ہے جو وہ کام سر انجام دیتی ہے جو عام لوگوں کے بس میں نہیں ہوتے۔ کچھ ہندو ان کو بھی خدا سمجھ کر پوجتے ہیں۔ ہندو مت کی مذہبی کتب کی طرف آئے تو تعارف ان کا پہلے میں کرواتا چلوں۔ ہندو مت میں دو اقسام کی مقدس تحریریں ہیں، ٹھیک ہے، ایک کو کہتے ہیں سروتی اور ایک کو کہتے ہیں سمرتی۔ سروتی کا مطلب ہے وہ تحریریں جو سنی گئی اور سمجھی گئیں۔ یہ مذہبی کتب ہندوؤں کی قدیم ترین اور مقدس ترین کتب تصور کی جاتی ہیں۔ سروتی کو وہ بڑے حصوں میں جو تقسیم کیا گیا ہے وہ ہیں دو، ایک ہے وید اور ایک ہے اپنشد۔ ان کو الہامی کتب تصور کیا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک ایک الہامی کتب ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وید اور اپنشد خدا کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ سمرتی کو اتنی مقدس تصور نہیں کیا جاتا جتنا مقدس سروتی کو تصور کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اہم حیثیت حاصل ہے۔ آج کل ہندوؤں میں مقبول عام ہے۔ سمرتی کا مطلب ہے یادداشت یا یاد کیا ہوا۔ ہندوؤں کے اس ادب کو سمجھنا آسان ہے کیونکہ یہ زمانے کے حقائق کی نشاندہی کرتا ہے۔ سمرتی کو الہامی کتب تصور نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو انسانی تدوین شدہ اور مرتب شدہ تصور کیا جاتا ہے جو انسانوں کو روزمرہ زندگی کے طور طریقوں کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے اور انسانوں کے لیے قوانین وضع کرتی ہیں۔ انہیں معاشرے اور انسانوں کی برادری میں کس قسم کے عمل کا مظاہرہ کرنا ہے ان کو دھرما شاسترا بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سمرتی کئی ایک تحریروں پر مشتمل ہے۔ ان میں پراناز یا پروناز بھی اسے کہہ سکتے ہیں انگلش میں، یہ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک۔ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ ان کے مقدس کتب میں کہاں ہے ذکر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب دیکھیں ہندوؤں کی کئی ایک مقدس کتب ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ویدا، اپنشد اور پرانا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ جو ویدا ہے یہ لفظ وید سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے جاننا، علم رکھنا، حکمت، مقدس۔ یہ چار اقسام سے متعلق ہیں، رگ ویدا یا جو ویدا، ٹھیک ہے۔ سام ویدا زیادہ قدیم تصور کی جاتی ہے اور ان کو ٹرائی ودیا یا ٹرپل سائنسز کہا جاتا ہے، یعنی تین ویدیں یا تین سائنسز، ٹھیک ہے۔ رگ ویدا قدیم ترین ہے اور اس کی تدوین مختلف ادوار میں 3 مرتبہ سر انجام دی گئی ہے۔ چوتھی وید 18واں وید ہے جو بعد کے زمانے کی ہے، ٹھیک ہے۔ ان چاروں ویدوں کی تدوین یا ان کے منظر عام پر آنے کے بارے میں کئی قسم کے متفقہ رائے قائم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سوامی دیانند کے مطابق جو آریہ سماج کا بانی ہے، ٹھیک ہے، ویدوں کا نزول لاکھوں برس قبل ہوا تھا اور دیگر مفکرین کے بقول یہ 4000 سال زائد قدیم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ان مقامات کے بارے میں بھی کئی قسم کی اتفاقی رائے موجود نہیں ہے جہاں پر یہ کتب نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس ہستی کے بارے میں بھی اتفاقی رائے موجود نہیں ہے جس پر یہ کتب نازل ہوئی تھی، جیسے قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور کہاں کہاں نازل ہوا تھا، مکی آیتیں، مدنی آیتیں، تو یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ان کے پاس یہ مطلب کوئی علم نہیں ہے، اس کا نالج نہیں ہے، کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، انہیں کچھ نہیں پتہ۔ ان اختلافات کے باوجود بھی یہ ہندوؤں کی انتہائی قابل اعتماد کتب ہیں، ٹھیک ہے، اور ہندو دھرم کا حقیقی آغاز ہے، ٹھیک ہے۔ اپنشد کا آپ ذکر کریں گے۔ لفظ اپنشد لفظ اوپا
سے اخذ کیا گیا جس کے معنی ہے نزدیک، نی۔ اب جو اس میں آتا ہے اس کا مطلب ہے نیچے، ڈاؤن۔ شاد کا مطلب ہے بیٹھنا، ٹھیک ہے، اپن شد، ٹو سٹ۔ اس لیے اپنشن کا مطلب ہوا کہ طالب علموں کے گروہ کا اپنے استاد کے قریب بیٹھنا، استاد کے نزدیک بیٹھنا تاکہ اس سے پوشیدہ علوم کی تعلیم حاصل کی جا سکے۔ ایک اور ترجمے کے مطابق اپنشد کا مطلب ہے کہ برہما کا علم جس کے بدولت جہالت کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں۔ اب برہما میں نے بتایا تھا آپ کو کہ خدا تعالیٰ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اپنشد کی تعداد 200 سے زائد ہے، اگرچہ ہندوستانی روایات نے انہیں 108 تک محدود کیا ہوا ہے۔ 10 بنیادی اپنشد ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان کو 10 سے زائد تصور کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ 18 تصور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویدانت سے مطلب اپنشد ہی لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ آج کل یہ لفظ فلسفے کے اس نظام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اپنشد پر بنیاد کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ ویدانت کے لغوی معنی ہے ویدا کا اختتام۔ اب جو ویدا کا اختتام اور اس کے مقاصد ہیں، اپنشد ویدا کے اختتامی حصے ہیں اور تاریخی اعتبار سے بھی وہ ویدک دورانیے کے بعد شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ پنڈت اپنشد کو ویدوں سے برتر تصور کرتے ہیں۔ پراناز قابل اعتماد ہونے کے لحاظ سے اس کے بعد پرانائی ہیں، یہ وہ مذہبی مواد ہے جس کا عام مطالعہ کیا جاتا ہے، مطلب کہ ان کے پنڈت اور سنیاسی یہ پڑھتے رہتے ہیں، ایک کامن چیز ہے ان میں دنیا کی تخلیق کی تاریخ درج ہے، ٹھیک ہے۔ ابتدائی آریائی قبیلوں کی تاریخ درج ہے اور ہندوؤں کے خداؤں کا زندگی کا تذکرہ درج ہے۔ مہارشی ویاسا نے پرانا کو 18 جلدوں میں تقسیم کیا ہے، اس نے ویدوں کو بھی مختلف عنوانات کے تحت ترتیب دیا ہے۔ اب دیکھیں 18 جلدیں اس کی، 108 اگر وہ کتابیں ان کی، تو بہت نالج ہے اگر ہم پڑھنا چاہیں تو یا علم حاصل کرنا چاہیں۔ اس نے ویدوں کو بھی مختلف عنوانات کے تحت ترتیب دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو مہارشی ویاسا تھا۔ گیتا اور مہابھارت بھی اس کا زور قلم کا نتیجہ تھی، ٹھیک ہے۔ یہ مہارشی ویاسا جو تھا اسی نے گیتا اور مہابھارت لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ ان میں اہم کتاب بھاوشیہ پرانا ہے، اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا احاطہ کرتی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں بھوشیہ جاننا، کسی کا مطلب کسی کا مستقبل، کسی کا فیوچر جاننا، ٹھیک ہے۔ ہندو اسے کلام الہی تصور کرتے ہیں۔ یہ کہ مہارشی ویاسا نے محض اس کتاب کو مرتب کیا تھا اور اس کا حقیقی مصنف خدا بذات خود ہے، مطلب کہ یہ اس نے صرف ایک ترتیب دی تھی، یہ ہندوؤں کا ماننا ہے، لیکن یہ لکھی ہوئی وہ کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے خدا کے الفاظ ہیں۔ اب بھاوشیہ پرانا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی گئی تھی۔ اب حصہ پرائی سراغ میں بھاوشیہ پرانا کے مطابق ہے کہ ایک مذہبی رہنما اپنے ساتھیوں کے ہمراہ منظر عام پر آئیں گے، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ یہ پیش گوئی واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ پیغمبر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، ان کا تعلق عرب سے ہوگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کسی بھی پیغمبر کے اتنے ساتھی نہ تھے جتنے ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا فخر قرار دیا گیا، یہ دیکھیں ان کی بھاوشیہ پرانا میں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں اس کی تصدیق سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے کہ اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں بھی اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ کا نبی اخلاق حسنہ کا مجموعہ ہے، وہ بدی اور برائی کا خاتمہ کریں گے، بت پرستی کا خاتمہ فرمائیں گے اور تمام تر بدی اور برائی کا خاتمہ کریں گے، ان کو دشمن کے خلاف تحفظ فراہم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ راجہ بھوجن جس کا ذکر پیشن گوئی میں موجود ہے وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 500 برس بعد کا راجہ تھا۔ یہ لوگ یہ سوچنے میں ناکام رہتے ہیں کہ راجہ بھوج نام کا محض ایک ہی راجہ موجود نہ تھا، جس طرح مصری حکمران فرعون کہلاتے تھے، ٹھیک ہے۔
روم کے حکمری کیسر کہلاتے تھے، بالکل اسی طرح ہندوستانی راجہ بھوج کہلاتے۔ ایک راجہ بھوج تھے جو کہ اس راجہ بھوج سے پہلے ہو گزرے تھے، جو راجہ بھوج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 500 برس کے بعد کا راجہ تھا، ٹھیک ہے۔ مطلب 1400 سال پہلے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو وہ اب 900 سال پرانی اس کی بات ہے کہ وہ راجہ بھوج آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس گنگا میں غسل نہیں فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود گنگا کے پانی کو مقدس گردانا جاتا ہے۔ گنگا میں نہانے کا محاورتاً مطلب یہ ہے کہ تمام تر گناہوں کو دھو ڈالنا یا تمام گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا۔ یہاں پر پیشین گوئی یہ ظاہر کرتی ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، یعنی معصوم ہے، ٹھیک ہے۔ معصوم اسے کہتے ہیں جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اب بھاویشیہ پرانا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی جہاں ہے، اس کے مطابق میلچ یعنی گناہ گار نے عرب سرزمین میں ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ اس ملک میں آریہ دھرم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک گمراہ دوست بھی منظر عام پر آیا تھا جس کو میں نے ہلاک کر دیا تھا، اب وہ دوبارہ نمودار ہوا ہے، اسے ایک قوی ترین دشمن نے بھیجا ہے۔ ان دشمنوں کو صراط مستقیم سے روشناس کروانے اور ان کی رہنمائی فرمانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم نے برہما کا لقب دیا ہے، وہ گناہ گاروں کو صراط مستقیم پر لانے میں مصروف ہیں۔ اب ایک سوچ ان کی یہ ہے کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہی برہما ہے، ٹھیک ہے۔ اے راجہ، تمہیں ان بے وقوف گناہ گاروں کی سرزمین جانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اب بھویشیہ پرانا کے الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ تم رات کو جہاں کہیں بھی ہوگے میری مہربانی کے توسط سے پاکی حاصل کرو گے۔ اس فرشتہ صفت زیرک انسان نے راجہ بھوج سے کہا، اے راجہ، تمہارا آریہ دھرم اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی جھلک تمام مذاہب میں نظر آئے، لیکن ایشور پرماتما کے حکم کے مطابق مجھے گوشت خوروں کی اشد ضرورت ہوگی۔ میرے پیروکار ختنہ شدہ ہوں گے، ان کے سر پر چوٹی نہیں ہوگی، وہ داڑھی رکھیں گے، وہ اذان پڑھتے ہوئے انقلاب برپا کریں گے، صلوات کے لیے بلاوا دیں گے اور تمام حلال چیزیں کھائیں گے۔ یہ پیشین گوئی کی گئی تھی بھاویشیہ پرانا میں، ٹھیک ہے، یہ ہندوؤں کی جس کتاب کا میں نے ذکر کیا۔ نیکسٹ آتے ہیں، وہ جہاد کے ذریعے پاکی اور پرسائی حاصل کریں گے جو مسلمان مطلب کرتے ہیں، وہ غیر مذہبی اقوام کے خلاف جہاد اکبر کریں گے، وہ مسلمان کہلائیں گے۔ یہ الفاظ ہیں بھویشیہ پرانا کے۔ گوشت خور قوم کے مذہب کا بانی ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ میں گوشت خور مذہب کے قوم کا بانی ہوں گا، ٹھیک ہے۔ اب پیشین گوئی بیان کرتی ہے کہ بدکاروں نے عرب سرزمین کو بدعنوانی میں ملوث کر رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس سرزمین پر آریہ دھرما کا وجود نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تھرڈ، موجودہ دشمن بھی اسی طرح تباہ ہو جائیں گے جس طرح سابقہ دشمن مثلاً ابرہا تباہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک اس قسم کے سابقہ دشمنوں کا تذکرہ سورہ فیل سورت نمبر 105 آیت نمبر 1 فرماتا ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی، ٹھیک ہے۔ مطلب ایک چھوٹے سے کنکر سے اتنے بڑے ہاتھیوں کا صفایا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ کے مخالفین کی رہنمائی کے لیے برہما کا خطاب دیا گیا، یہ ہندوؤں نے دیا تھا۔ ہندوستانی راجے کو عرب جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسلمانوں کے ہندوستان پہنچنے کے بعد اس کی پاکی ہندوستان میں ہی سر انجام پا جائے گی۔ یہ ایک پیشین گوئی تھی۔ آنے والا پیغمبر آریائی مذہب کی سچائی پھیلائے گا، یعنی وحدانیت یعنی توحید کی، اور غیر اصطلاح یافتہ لوگوں کو اصلاح سر انجام دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اب اسی کی پیشین گوئی ہے۔ نیکسٹ اس کی پیشین گوئی تھی، پیغمبر کے پیروکار ختنہ کروائیں گے جیسے کہ مسلمان کرواتے ہیں، ختنے سنت کرواتے ہیں، ان کے سر پر چوٹی نہیں ہوگی، وہ داڑھی رکھیں گے اور ایک عظیم انقلاب برپا کریں گے، وہ اذان پڑھیں گے یعنی نماز ادا کرنے کے لیے بلاوا، وہ محض حلال اشیاء استعمال کریں گے اور حلال جانور کھائے گا لیکن سور کا گوشت نہیں کھائے گا، ٹھیک ہے۔ حلال جانور ہی وہ صرف کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک اس کی تصدیق کم از کم 4 مختلف مقامات پر فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا مقام ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173،
دوسرا مقام ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3۔ تیسرا مقام ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اور سورہ نمل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115۔ تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کے نام لے کر ذبح کیا گیا۔ وہ ہندوؤں کی طرح گھاس سے پاکی حاصل کریں گے، بلکہ تلوار کے ذریعے پاکی اور پرسائی حاصل کریں گے۔ وہ غیر مذہبی لوگوں کے خلاف لڑیں گے۔ یہ ایک اور پیشین گوئی تھی۔ نیکسٹ ان کی پیشین گوئی تھی کہ ان کو مسلمان کہہ کے پکارا جائے گا۔ دیکھا جو میں نے بات کی کہ مسلمان کہہ کر ہمیں پکارا جائے گا، اور یہ ان کی اس کتاب کا ذکر ہے جس کا میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا ہے۔ یہ ساری اسی میں پیشین گوئی ہے۔ ابھی اور بھی پیشین گوئی بہت سی ایسی ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ ایک گوشت خور قوم ہوگی۔ اب گوشت کھانا مسلمان کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، حلال گوشت کھاتے ہیں۔ قرآن پاک حلال جانوروں کے کھانے کی تصدیق درج ذیل مقامات پر فرماتا ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 اور سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21۔ اب اس پر تبصرہ کیا جائے تو بھاویشیا پرانا کے مطابق کاشی وغیرہ کے 7 مقدس شہروں میں بدعنوانی اور ظلم و تشدد کا بازار گرم ہے، ٹھیک ہے۔ ہندوستان میں راکھیش، شاپر، بھیل اور دیگر بیوقوف لوگ آباد ہیں۔ اسلام کے پیروکار دانش مند ہیں۔ مسلمانوں میں تمام اچھی خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ اسلام ہندوستان اور اس کے جزیروں پر حکومت کرے گا۔ ان حقائق کو جاننے کے بعد اسے منی خدا کے نام کا گیت گائے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک اس کی تصدیق فرماتا ہے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، بڑے برا مانے مشرک، ٹھیک ہے۔ اور اس قسم کا پیغام سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 میں دیا گیا ہے، جس کے اختتام میں فرمایا گیا ہے کہ اور اللہ کافی ہے گواہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر بہت پسند آیا ہوگا۔ جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آئندہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بتاؤں گا جو بھاویشیا پرانا میں کی گئی تھی اور اتھارا ویدا کتاب میں بھی کی گئی تھی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔